بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اگر ایسا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ کیوں تھا؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ یہ کہانیاں پتہ کیوں آپ کو بچپن سے کرائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بزرگ بابوں کے ساتھ وہی شرکیہ عقیدے منسوب کر دیے جو مشرکین عرب کے تھے، اور جب ہم ان کو وہ آیات سنائیں تو کہ یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوئی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ سر منو تے کہانیاں پتہ نہیں، اسی خود کرا دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک ٹوٹکا ایجاد کیا کہ جی وہ کافر تو وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں کیوں قرآن سناتے ہیں؟ قرآن تو کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ قرآن تو ہدی للناس ہے۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع پہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پکڑو، تو اس میں کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے کیوں قرآن پکڑنا ہے؟ یہ نہیں کہا۔ قرآن تو کتاب زندگی ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن حکیم میں یہ مضمون درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، سورہ الزخرف کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے سورہ العنکبوت کے اندر ذرا ڈیسائسو ہے وہ آیات، پارہ نمبر یہ 21 کے اندر، ہاں جی آیت نمبر ہے 61، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ یہ مکی صورت ہے، کافروں سے سوال کرو۔ یہ صحابہ کو نہیں کہا جا رہا، کیونکہ آگے الفاظ ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں منہ دھرے پھیرے جاتے ہو؟ جب مان رہے ہو تب اس اللہ کو مانو نا۔ تو یہ صحابہ کو تو نہیں کہا گیا، وہ تو اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر تم ان سے یہ سوال کرو بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پانی کون؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد کون زندہ کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے ضرور اللہ ہی کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو فرماؤ الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ الحمدللہ میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا تم سمجھ گئے کہ اللہ، تو جب اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہہ کیوں تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ سب کچھ کرنے والا تو وہ ایک اللہ ہے۔ تو وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے آلہہ بناتے تھے۔ سورہ الزمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم ان چھوٹے چھوٹے آلہہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں گے، اللہ کا مقرب ہمیں بنا دیں گے، ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ یہ تیسری آیت ہے، الا للہ دین الخالص، آگاہ ہو جاؤ خالص دین اللہ کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مانا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں ہم ان چھوٹے آلہہ کی عبادت بتوں کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا مقرب کر دیں گے۔ اتنا ہی اللہ ہی ہے جی، اور پیچھے اللہ ہی ہے جی، اللہ پیچھے رہ گیا، بابا آگے آ گیا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف میں فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور نافرمان کو، سرکش جو باغی ہے، اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فیصلہ تو کر دے گا لیکن آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہمیں تو یہی فیصلہ کرنے کا فائدہ ہے نا، آگے جا کے پتہ لگا تو کس کام کا؟ اگر قیامت والے دن ایک قادیانی کو پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی نے کہانی کرائی ہوئی تھی
تو وہ پھر کیا ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ ایک دفعہ پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہی پتہ لگوانا ہے۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ چھوٹے آلہہ بھی مانتے تھے۔ ایون صحیح مسلم میں آتا ہے، وہ یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کو تو نے شریک کیا ہے، اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے۔ کڈی لمبی کہانی، یہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی طاقتیں بھی اللہ ہی کی طاقتیں ہیں، سیم وہی چیز۔ باقی میرا جو کلپ ہے نا ریسنٹلی ریکارڈ ہوا ہے، وسیلے کے نام پہ دھوکہ، سر ان کی کہانیاں ساری کنکلوڈ کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس سے پہلے دعا صرف اللہ ہی سے ہے، ریسرچ پیپر بھی ہے، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے صرف کہانیاں گھڑی تھیں لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے، اور دوسری طرف ان کو میں نے ایسے نا بڑی زبردست پھکیاں دی ہیں۔ اے جی کافروں کے بارے میں آیات ہیں، بالکل جی۔ تو یہ آئے دن آپ کے جو یہ لوگ ہیں ہر دوسرے بندے کو گستاخ رسول کہہ کے حرامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جو خالد ابن ولید کا باپ تھا، کافر مرا نا، تو اللہ نے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اچھا اس صورت میں جب وہ ان کے فرقے کا نہ ہو، اگر ان کا فرقہ چھوڑ دے حرامی ہوتا ہے، واپس آ جائے پھر لالی ہو جاتا ہے، یا اقتدار میں نہ ہو، ہاں، یا اقتدار میں نہ ہو، وہ ڈاڈا ہوتا ہے، وہ لالی رہتا ہے۔ اچھا اقتدار والوں سے کہتے ہیں کہ توبہ ریکارڈ کروائیں، اور دوسرے کہتے ہیں چوک دیو، تھلنے میں چکا دیتے ہیں۔ تو میں اس میں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ولید بن مغیرہ کافر تھا یا مسلمان؟ تو یہ آیت تو کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ 295C کی آڑ میں مسلمانوں کو کیوں حرامی کہتے ہیں پھر؟ تو پھر پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں جی گستاخ جو بھی ہو نا، چاہے مسلمان ہو یا کافر، اللہ کا تو فیصلہ ہے قرآن میں، یہ اصولی بات ہے۔ تو سر پھر شرک چاہے بابے کے ذریعے ہو یا بت کے ذریعے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن جو کرے گا اس پہ یہ فٹ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بڑی زبردست آیت جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ادھر بھی کوٹ کر دیتا ہوں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری تکلیف دور کرے، مصیبت پریشانی میں جسے پکارتے ہو نا، ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو ٹھیک ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن یہ غائب میں پکارنا گویا اسے الہ مانے ہوئے ہو۔ آپ پانی مجھے پلا دیں، ٹھیک ہے، سنت ہے، قرآن میں حکم ہے، بغداد میں دفن ہے اور میں کوئی شہزاد بھائی مجھے پانی پلا دیں، پلانا ویسے کون نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اس میں جو یہ مثال ہے نا کہ بارش اللہ برساتا ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن مانگیں گے اللہ سے، سر یہ ایک مثال ان کے لیے کافی ہے۔ اور کس طرح کھول کھول کے آپ کو بیان کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ٹھیک ہوگی۔